अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब ताला हम सब को कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी ज़बानों को हर वक्त इससे तर रहने की तौफीक अता फ़रमाए और इसकी रहमतें और करम नवाजियों की बारिशें जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों पर हो जाएं इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं और मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में ज़रूर दे दूं, वो ये कि बहुत से लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं। वो जब दूसरों की मिरेकल स्टोरी सुनते हैं जिसके अंदर उन्होंने बहुत हज़ारों में पढ़ा हुआ होता है और जब वो ख़ुद को इवेलुएट करते हैं तो उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अपनी मिरेकल स्टोरीज सुना रहे हैं आपको नहीं पता कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की, कितना ज़्यादा वो दुरूद शरीफ जो है वो ऑलरेडी उनके मामूलात में था और कितना अरसा लगा जिसके बाद के जो है वो दुरूद शरीफ की उस तादाद तक पहुँचे। तो क्या इवन इन सिस्टर के साथ भी ऐसा है कि जब उन्होंने शुरू किया था तो बहुत कम तादाद से शुरू किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना टारगेट रखा था कि ये 2 से 3 हज़ार तक भी कर लेंगी। आई थिंक फिर ऐसा था कि 2,500 तक जो है ये पढ़ पाती थी रोज़ाना बहुत कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। सिस्टर जो दुरूद शरीफ पढ़ती थी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कहती हैं कि इन्होंने जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया था तो बाज़ औक़ात ये एक सिटिंग में नहीं पढ़ती थी, 2 या 3 में भी पढ़ लेती थी। नहीं तो उन्होंने दिन में जो है अपना एक जो फ्री टाइम रखा हुआ था उसी में डेली टारगेट करती थी कितना इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाती चली गई। तो जो लोग भी जो है वो मिरेकल अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो हमेशा आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इंशाल्लाह आप भी जो है वो फिर बहुत कसरत से पढ़ पाएंगे। ये सिस्टर जिनका मिरेकल शेयर हो रहा है ये कहती हैं कि जब उन्होंने दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो उससे ऐसा हुआ कि इनकी इबादत की क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हुआ। कहती हैं कि ना चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि फिर इनको मशवरा दिया गया कि ये तहज्जुद भी शुरू कर दें और कहती हैं कि फिर इन्होंने दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार के साथ साथ जो है वो तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दी। कहती हैं फिर इनको ये कहा गया था कि इन्होंने दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की ही कसरत करनी है, लेकिन साथ में जो है वो कोई और वजीफ़े, कोई एक्स्ट्रा तस्बीह इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़नी। चाहे कितना भी दिल चाह रहा हो तो कुरान, नमाज और साथ में जो है दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। कहती मैंने ख़ुद से ही ये सोच के कि मुझे चारों कुल जो है वो पढ़ के अपनी फ़ैमिली को और ख़ुद को दम करते रहना चाहिए। कहती जब भी इनको टाइम मिलता था तो ये चारों कुल और स्पेशली जो लास्ट के दोनों कुल हैं वो 41 टाइम्स पढ़ के जो है वो सब पे दम कर देती थी। और ये भी किसी सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि कितना पढ़ती थी, कब पढ़ती थी, तो ये इन्होंने ख़ुद ही सोचा और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिन में किसी भी वक्त पढ़ के जो है वो फूंक देती थी, फैमिली पे भी और ख़ुद पर भी पढ़ के फूंक लेती थी। ये सिस्टर कहती हैं कि दुरूद शरीफ का एक और मिरेकल ये है कि कहती हैं कि इनकी एक ज़मीन थी जो कि एक प्राइम लोकेशन पे थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। कहती है उस ज़मीन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो गया। कहती बहुत कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे और ये केस बस लटके जा रहा था और 10 साल इस केस को भी हो गए हुए थे और जैसे हम ज़िंदगी में और चीज़ों से मायूस हो चुके थे तो हम इस केस से भी मायूस थे। लेकिन फिर जब हमने बहुत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो फिर हमने इसमें भी मुआवजा होता हुआ देखा। कहती है कोर्ट की हेयरिंग थी और फिर फाइनली ऐसा हुआ, इस केस का डिसीजन भी जो है वो हमारे हक़ में हो गया और हमने केस जीत लिया। कहती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि एक चीज़ से आप इतने सालों से मायूस हों और कैसे रब ताला के हाथ में सब कुछ है कि वो मिनटों सेकंडों में कैसे आपको कामयाब कर देता है। और दुरूद शरीफ की ये बरकत देख के तो हम बहुत खुश भी हुए, हैरान भी हुए और दुरूद शरीफ पे मज़ीद हम सबका जो है वो यकीन बढ़ गया। अच्छा, ये सिस्टर कहती हैं कि चूँकि जादू के असरात जो हैं वो इनके घर में पूरी फैमिली के ऊपर थे। कहती है चूँकि पूरी फैमिली के ऊपर हुआ हुआ था और कहती हैं कि ये जादू करवाने वाले जो हैं वो हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, जिनमें कि कहती हैं कि इनकी दादी, इनके चचा, इनकी चची, ये लोग सब शामिल थे। और क्या था, कहती हैं कि इन जब किया था तो सिर्फ इन्हीं की फैमिली पे नहीं किया गया था, एक्चुअली इनके मामू, इनकी नानी, उन पे भी हुआ हुआ था। और फिर कहती हैं कि इनकी एक खाला थी जिनके ऊपर जो है वो जिन आता था। कहती हैं कि जिन के इलाज के लिए ये बहुत सी जगहों पर गए। कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना प्रॉपर मारा मारा फिरना, कि हर किसी के पास हम पहुँचे लेकिन जो भी खाला को देखता था वो कहता था बस मेरे बस से ये बहुत बाहर की बात है, मैं इस जिन का कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ये वाली सिचुएशन भी इस तरह की थी कि मुसलसल भागने दौड़ने के बावजूद कोई भी ऐसा कोई आमिल नहीं मिल पा रहा था कि जो इस जिन का जो है ना वो ट्रीटमेंट कर सके।
پھر کہتی ہیں جب ہم نے بہت درود شریف پڑھنا شروع کیا تو رب تعالیٰ کی قدرت کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ کوئی ہیں جو کہ علاج کرتے ہیں، ہم ان کے پاس گئے جو کہ دوسرے شہر میں تھے۔ کہتی جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ کو اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کے اندر جو ہے وہ میرے استاد رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور وہ ضرور اس کا علاج کر پائیں گے۔ کہتی ہیں رب تعالیٰ نے یہاں پر بھی آسانی دے دی کہ اگر اس چیز کا علاج کرنے کے لیے ہمیں اتنی دور دور نہیں جانا پڑا۔ کہتی جب ہم اپنے ہی شہر میں ان کے استاد کے پاس گئے تو انہوں نے جو بھی کچھ پڑھائیاں وغیرہ کی اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا ان کی خالہ کا، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہوا اور وہ جن جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی خالہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتی ہے کہ وہ جن جو خالہ کے اوپر تھا وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ باقاعدہ جن ان کو دھمکیاں دیتا تھا، میں بالکل چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور اتنے سالوں سے تو جن بھی عادی تھا کہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے تھے وہ آگے سے ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا تھا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن درود شریف کی برکت، درود شریف پڑھنا شروع کیا تو جس طرح کے علاج کی ضرورت تھی، جو سٹرینتھ چاہیے تھی، اس مسئلے کا بھی جو ہے وہ حل نکل آیا اور فائنلی جو ہے وہ جن خالہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایک اور معجزہ ہو گیا، یعنی یہ درود شریف کے اوپر جو ہے وہ یقین اور بڑھ گیا۔ ایسا تھا کہ ہر دفعہ جب کوئی بھی نیا میریکل ہوتا تھا تو ہمارا یقین اور زیادہ بڑھ جاتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ہم درود شریف پہلے سے بھی زیادہ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ پھر ان سسٹر نے ایک بات اور یہ بتائی کہ درود شریف پڑھنے سے جہاں اتنی ہماری زندگیوں میں جو ہلچل تھی، اتنی رکاوٹیں تھیں اور کام بس 99% پہ آ کے اٹک جاتے تھے اور پھر کام نہیں ہوتے تھے، ہماری مایوسی کا باعث بنتے تھے۔ کہتی ہے ایک اور کیس ایسا تھا جس کے اندر ان کے ابو کو اور ان کے چچا کو جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا، اور کیا تھا وہ کیس ایسا بنایا گیا تھا کسی نے اپنی دشمنی میں کہ جو ہے وہ سب کچھ ان کا ختم ہو جائے، اور ایسا ہے کہ کیس جو ہے وہ اس طرح سے سزا ان کو ملے کہ ان کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ان کے ابو کو جو ہے وہ سزائے موت ہو جاتی ہے اگر کیس جو ہے وہ پروو ہو جاتا ان کے اگینسٹ۔ کہتی ہیں جنہوں نے ان کے ابو کو فریم کیا تھا وہ پورا ایک گینگ ٹائپ کا تھا اور اچھے جو ہے نا وہ بدماش قسم کے لوگ تھے۔ کہتی ہیں اس ٹائم جب مشکل وقت چل رہا ہوتا ہے تو چن چن کے غلط لوگ ہی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال تھی کہ انتہائی غلط لوگوں کے ساتھ پالا پڑا اور کس طرح سے ان کا گینگ بھی تھا، اور انہوں نے پورا جو ہے وہ اپنی دشمنی میں ایسا پلان کر کے ان کو فریم کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ نان بیلیبل جو ہے آفینس کے اندر جو ان کا کیس چلا جاتا جس میں بیل بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ کیس جو ہے وہ اس میں خدا نہ خواستہ ان کے فادر کو جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی تھی۔ اور کہتی ہیں جس طرح کیس جا رہا تھا اور جس طرح سے کہ وہ اگلی پارٹی جو ہے وہ بہت تگڑی تھی اور پلس وہ گنڈے بدماش ٹائپ کے بھی جو ہیں ان کے پوزیشن میں لوگ تھے، تو کہتی ہیں کہ وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ کیس جو ہے نا یہ ان کے ابو کے خلاف چلا جائے گا اور ان کو جو ہے خدا نہ خواستہ ابو کو اور چچا کو جو ہے وہ سزائے موت ہو جائے گی۔ کہتی ہیں لیکن یہاں پر پھر رب تعالیٰ نے جو ہے وہ دعاؤں کو سن لیا۔ کہتی ہیں وہ جو رو رو کے گڑ گڑا کے میں نے دعائیں مانگی تھیں اور جو خوب درود شریف پڑھا تھا، کہتی ہے ایک معجزہ یہ ہوا کہ معجزاتی طور پہ ایسا کیس جس میں اگلی پارٹی اتنی طاقتور اور اتنے ان کے ریسورسز تھے، کہتی ہے لیکن رب تعالیٰ نے کیس پھر بھی جو ہے وہ ان کے ابو اور چچا کے جو ہے وہ حق میں ڈیسائیڈ کروا دیا اور وہ باعزت بری ہو گئے اس کیس سے۔ کہتی ہے کہ میں یہ سنتی تھی کہ درود شریف پڑھنے سے آپ سوچتے بھی ہیں تو آپ کے سوچ آنے کے سے پہلے جو ہے نا آپ کے لیے اس چیز کا انتظام ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں نے بارہا اس چیز کو جو ایکسپیرینس کیا۔ کہتی فرسٹ ٹائم تو ایسا ہوا کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ خواہش ہو رہی تھی کہ میں ایک سرٹن ڈیزرٹ کھاؤں۔ کہتی ہیں کہ اس دن ایسا تھا کہ ہمیں کسی کے گھر جانا تھا، میں نے سوچا کہ جب میں واپس آؤں گی نا تو آج میں یا تو باہر سے کھاؤں گی یا پھر میں گھر آ کے خود بنا کے کھاؤں گی۔ کہتی ہیں ہم جن کے گھر گئے انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ڈیزرٹ بنا کے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ خیال آیا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ڈیزرٹ ایکچولی کھا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی اس کوئنسیڈنس پہ کہ مجھے خواہش ہوئی اور کیسے اللہ نے انتظام کر دیا۔ کہتی ہیں کہ ایک جگہ جہاں کے پائے نہاری کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت اسپیشلٹیز ان کی مشہور تھیں۔ کہتی ہیں بہت ہی زیادہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس میں جاؤں اور جا کے کھاؤں۔ کہتی ہیں ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح پلان کروں اور کیسے جائیں۔ کہتی ہیں کہ ان کے فادر جو ہے وہ گھر آئے اور انہوں نے بولا بس سب جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم اس جگہ جا رہے ہیں، آج ہم نے ڈنر جو ہے نا وہ اس جگہ پہ جا کے کھانا ہے۔ کہتی میں حیران رہ گئی کہ جو میری خواہش تھی اس سے پہلے کہ میں کسی کو جا کر بولتی، رب تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر دیا اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہم وہاں پر ڈنر کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہی چیز کھانے کے لیے جا رہے تھے۔
یہ کہ میریکل سٹوریز جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں، لیکن جو ہے میں نے اپنے تجربے سے یہ بات سیکھی، اور جنہوں نے مجھے درود شریف پڑھنے کا بتایا تھا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ آپ نے آزمائش ہو، سختی ہو، کچھ ہو، لیکن آپ نے درود شریف پہ استقامت رکھنی ہے اور اپنی ثابت قدمی جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کتنی پریشانی آ جائے، کتنے ناممکن حالات نظر آ جائیں، لگے کہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا اور پڑھتے جانا ہے اور رب تعالیٰ سے کہتے جانا ہے کہ رب تعالیٰ آپ نے کر کے دینا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ تو وہ آسانیاں جو کہ میں نے انجوائے کی اور میریکلز ہوئے، لیکن بیچ میں بہت سارے فیزز آئے جس میں بہت رونا دھونا، بہت مایوسی تھی، اور دعاؤں میں اتنی گڑ گڑاہٹ اور آنسو تھے کہ لگتا تھا سب راستے بند ہیں۔ لیکن چونکہ کہا گیا تھا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جو ہے ثابت قدم رہنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے رب تعالیٰ پہ توکل کر کے جو ہے وہ میں قائم رہی، اور ہر دفعہ مشکلات جب آئیں اور ہر دفعہ جو راستے بند ہوئے تو اس کے بعد میں مسلسل درود شریف پڑھتی رہی، اور رب تعالیٰ نے آخر میں جو ہے مجھے آسانی دکھائی۔ تو وہ جتنے لوگ جن کے لیے میں میریکل سٹوریز شیئر کر رہی ہوں، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مسلسل درود شریف پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ اپنے میریکل کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا توکل اور یقین ہوگا نا رب تعالیٰ پہ، رب تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد ضرور معجزہ دکھائے گا۔ میں اپنے تجربے سے آپ سب کو یہ بات بتانا چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر ابھی ڈسپلے ہوگی۔ ان سسٹر نے جو ہے وہ درود شریف کے اور میریکلز بھی شیئر کیے ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، آپ خوب خوب درود شریف پڑھیں، اپنے لیے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے خوب خوب دعا کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔